منتقم خون حسین بقیت اللہ کے ظہور میں تعجیل کے لیے بلند تر صلوات۔ بہت سے مومنین پچھلے سال اس مجلس اعزا میں موجود تھے، اس محرم میں۔ ایسی ہی صف اعزا اب ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں۔ ان سب کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے صلوات پڑھیں۔ جہاں جہاں بھی صف اعزا بچھی ہے، پروردگار سب کی حفاظت فرمائے، اور جو ہمارے مومنین جوان سیکورٹی کے فرائض انجام دے رہے ہیں، سب کی حفاظت کے لیے بلند تر صلوات۔ مومنین کے دلوں یہ افتراق کی فضا ختم ہو۔ پروردگار جہاں جہاں بھی اہل ایمان، اہل انتظار موجود ہیں، خدا ان سب کے دلوں کو، ان کی روح کو آپس میں ملائے۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیں۔ جن جن ممالک میں مومنین موجود ہیں، دنیا کے حالات آپ کے سامنے ہیں، پروردگار مقامات مقدسہ کی حفاظت فرمائے۔ شیعہ ملتیں، اسلامی ملتیں جو ظلم کا شکار ہیں، پروردگار ان سب کی حفاظت فرمائے۔ بالخصوص جو حالات عالمی سطح پہ آپ دیکھ رہے ہیں، مملکت پاکستان، پروردگار سب اسلامی ممالک کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے۔ کے لیے صلوات پڑھیں۔ بے پناہ حاجات ہیں، بے پناہ حوائج شرعیہ، بے پناہ دعائیں آپ کے دلوں میں، حاضرین کے دلوں میں، اور جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے، خدا دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ سب کی حوائج شرعیہ کو پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مریض ہیں گھروں میں، پروردگار انہیں شفا دے۔ اسی طرح بے اولاد ہیں، انہیں پروردگار اولاد صالح عطا فرمائے۔ جن کے بچے جوان ہیں، پروردگار ان سب کو یوسف زہرا کا سر، اس دعا کی قبولیت پر محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا لمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الخلائق اجمعین، امام المرسلین و خاتم النبیین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین، سیما بقیت اللہ الامام المہدی فی الارضین القائم بالحق، الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہ الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وقولہ الحق وہو اصدق القائلین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. صلوات پڑھنے والوں اللهم صل على محمد وآل محمد. اس پربرکت مجلس کا آغاز مولا کی سلامتی کی دعا کے ساتھ سب مل کر بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آلہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولییا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. صلوات پڑھنے والوں 1442 نئے سال کا آغاز ہوا. پروردگار کے لاکھ لاکھ شکر گزار ہیں، خدا نے ہمیں زندگی میں دوبارہ یہ موقع دیا کہ مظلوم کربلا کی صف عزا پہ آ کے غم حسین کی عبادت سے اپنے سال کا آغاز کریں. یہ ہماری خوش نصیبی ہے. عام طور پر دیگر جو کے لوگ ہیں ہمارے بھائی، ان کے ذہنوں میں یہ سوال تو ہوتا ہے کہ ہے ہر سال اس طرح گریہ کی، عزاداری کی. ہمارے بچے بھی، ہمارے جوان بھی اس قسم کے سوالات رکھتے ہیں. آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ، بہت ساری چیزیں، بہت سارے ابہامات بعض اوقات پیدا ہوتے ہیں کہ ضرورت کیا ہے، ہدف کیا ہے، آیا یہ ایک صرف اور صرف رسم ہے یا اس کے پیچھے کوئی ایک مقصد بھی ہے. سب سے پہلے میں بہت ہی مختصر انداز سے، چونکہ میرا موضوع بذات خود ایک طولانی موضوع ہے جو 10 دن چلے گا، معرفت امام زمان اجل اللہ فرج الشریف اور جدید دور کے تقاضے، اور اس موضوع کے حوالے سے میں نے مولا کے حوالے سے بنیادی جو ضروری بحثیں ہیں وہ آپ میں انشاءاللہ بیان کرنی ہے. ظہور کی بات ہوگی، غیبت کی بات ہوگی، رجت کی بات ہوگی، انتظار کی بات ہوگی، بہت کچھ بیان ہوگا. حتیٰ کہ آپ احباب بھی اگر اس میں شرکت کرنا چاہیں، اپنے کوئی سوالات رکھتے ہوں تو بے شک مجھے دے دیا کریں کہ انشاءاللہ ان سوالات کی روشنی میں انشاءاللہ اس موضوع کو اس طرح آگے بڑھائیں گے کہ زہرا کے لال کی خصوصی نگاہ جو ہے وہ ہمارے انشاءاللہ شامل حال ہوگی انشاءاللہ. تو یہ عام طور پر سوال تو ہوتا ہے کہ کیا ضرورت ہے ہر سال اس گریے کی، اس عزاداری کی، اس کا ہدف کیا ہے. اصل میں وہ ہدف جو ہے اس کی طرف آنا چاہتا ہوں، اور یہ تمہیدی بحث جو ہے وہ اس لیے شروع کی. ایک سیدھا سا جواب جو اس کا ہے، ہم کوئی لمبی چوڑی کوئی فلسفی بحث نہیں کریں گے، کوئی بہت زیادہ اسے پیچیدہ اور عالمانہ انداز سے نہیں، بہت ہی سادہ سے انداز سے اس کا جواب دیں گے کہ ہم اس لیے عزاداری کرتے ہیں کہ چونکہ ہمیں رسول سے محبت ہے، چونکہ وہ عزاداری کرتے تھے، ہم اس لیے مولا حسین کی عزاداری کرتے ہیں. یعنی یہ محبت رسول ہے، بلکہ اسے یوں کہیں گے کہ یہ اصل میں لبیک یا رسول ہے. لبیک یا رسول کے نعرے تو لگتے ہیں، تو یہ اصل میں وہی لبیک یا رسول ہے. چونکہ سب سے پہلی عزاداری جو
اسلام کے اندر ہوئی. البتہ عزاداری کی تاریخ تو بہت طولانی ہے، حضرت آدم کے زمانے سے چلی آ رہی ہے. سب سے پہلی عزاداری جو ہے وہ خود ہمارے پیغمبر نے کی تھی، بارہا کی. جب سید الشہداء کی ولادت ہوئی ہے، یہ تو فریقین کی تواریخ میں لکھا ہوا ہے، اس وقت بھی جبرائیل آئے، اور جب کبھی سرور کائنات مولا کو اپنے زانوں پہ بٹھاتے تھے، حسن مشتبہ کے تو لب چومتے تھے، لیکن ان کی گردن پہ بوسہ دیتے تھے، اور پوچھا جاتا تھا تو گریہ کرتے تھے. بارہا ایسا ہوا ہے، بارہا یہ عزاداری بپا ہوئی ہے. بالخصوص بطور مثال جب وقت ولادت ہوئی، جب مولا دنیا میں تشریف لائے، نام بھی رکھا گیا، آذان بھی دی گئی، اقامت بھی کہی گئی، تو اس وقت حضرت جبرائیل آئے اور انہوں نے پروردگار کا یہ پیغام دیا کہ پروردگار بھی تمہیں اس مولود مبارک کی مبارک دیتا ہے، لیکن اے رسول تو جانتا ہے کہ تیری ہی امت اسے شط فرات پر پیاسا اور تنہا شہید کرے. اب جب یہ سنا تو فرماتے ہیں اتقتلہ امتی، کیا میری امت ہے؟ اللہ اکبر. فرمایا کہ وہ میری امت نہیں ہوگی، میں ان سے بری ہوں. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ میرا پروردگار بھی ان سے بری ہے. جبرائیل نے کہا میں بھی ان سے بری ہوں. پیغمبر آتے ہیں اور بی بی کی خدمت میں، سیدہ کونین کی خدمت میں یہی ماجرا بیان کرتے ہیں. تو روایت میں ہے کہ فبکت فاطمہ، بی بی نے گریہ کیا ہے. عجیب مولود تھے کہ خوشی کا سما اپنی جگہ، لیکن کیسی خوشی ہے جو گریے میں تبدیل ہو. اس کے بعد فرمایا کہ یا فاطمہ کلو عین باقیہ یوم القیامہ، اے فاطمہ روز قیامت ہر آنکھ روئے گی، لیکن یہ میرا وعدہ ہے تجھ سے، لیکن ایک آنکھ کبھی بھی نہیں روئے گی. کون سی؟ بکت علی مصاب، ان کی مصیبتوں پر، مصائب پہ گریہ کریں گی، وہ کبھی بھی نہیں روئیں گی. فرماتے ہیں کہ فَإِنَّا ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشَرَةٌ بِنَعِيمِ الْجَنَّةِ، روز قیامت یہ آنکھ جنت کی بشارت سے خوشحال ہوگی. تو ہمارا جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس لیے عزاداری کرتے ہیں چونکہ ہمارے رسول نے عزاداری کی. اور دوسری جو وجہ ہم آپس میں اہل ایمان، اہل انتظار جو بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ اصل میں ہم اس لیے عزادار ہیں کہ چونکہ ہمارا امام عزادار ہے. ہم اپنے امام کی اتباع میں عزاداری کرتے ہیں. اب بے پناہ اس کا ثواب ذکر ہوا، گناہوں کی بخشش ہے، اس میں کوئی شک نہیں. عزاداری کے بے پناہ برکات ہیں. گناہ صغیرہ کبیرہ بخشے جاتے ہیں، انسان پاکیزگی کی حالت کو اپنا لیتا ہے، بے پناہ اس کی برکات ہیں. لیکن یہاں ایک نقطہ جو ہے وہ بنیادی طور پر ذہن میں رہے کہ یہ بخشش اس وقت ہوتی ہے کہ جب ہم واجبات انجام دیتے ہیں یا واجبات انجام دینے کا تہیہ کر چکے ہیں، اس وقت یہ پاکیزگیاں ہمیں حاصل ہوتی ہیں. جیسے بہت بڑی شخصیت ایت اللہ خوئی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ واجبات جو ہیں وہ زمین کی مانند ہیں، اور مستحبات وہ چیز ہے کہ جو زمین پر کاشت کی جائے پیداوار کی شکل میں. تو اگر زمین ہوگی تو مستحبات اس پر کاشت ہوں گے. اگر زمین ہی نہ ہو، توجہ ہے نا میری طرف، اگر وہ زمین ہی نہ ہو تو لہذا اگر واجبات انجام دیتے ہیں تو یہ ساری برکات ہمارے شامل حال ہوں گی. اور اگر نہیں دیتے تھے تو یہاں آ کے توبہ کی جائے
اور تہیہ کیا جائے واجبات کو انجام دینے کا، تو یہ ساری برکات جو ہیں وہ شامل حال ہیں، یہ ساری برکات ہیں، لیکن ہدف نہیں ہے۔ اب میں آ رہا ہوں ایسا ایسا اپنے موضوع کی طرف کہ عزاداری کو ہر سال برپا کرنے کا ہدف کیا ہے؟ اس کا ہدف زمانے کے امام سے مربوط ہونا چاہیے۔ ہر امام کے زمانے میں جو بھی عبادت ہوتی ہے، چاہے وہ نماز کی شکل میں ہو، روزہ کی شکل میں ہو، حج کی شکل میں ہو، عزاداری کی شکل میں ہو، اگر اس کا زمانے کے ولی سے ربط نہ ہو تو وہ عبادت تو ہے لیکن روح کے بغیر، ہدف کے بغیر۔ اس کے کچھ نہ کچھ برکات تو ہیں لیکن نتیجہ خیز نہیں ہوتی۔ اس دور میں، غیبت کے زمانے میں، ہماری تمام عبادتیں، ہمارے تمام اعمال وقت کے امام کے ساتھ مربوط ہیں۔ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں ان کی اتباع میں کرتے ہیں۔ اگر یہ تصور ہمارے ذہنوں میں ہے، اگر یہ نیت ہمارے قلب میں ہے کہ میں نماز اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میں روحانی طور پر مضبوط ہو جاؤں، صاحب تقوی ہو جاؤں، کہ میں اپنے مولا کی بہتر سے بہتر خدمت کر سکوں، پھر یہ نماز جو ہے باہدف ہے۔ جتنے بھی اعمال ہیں، عزاداری کا بھی یہی ہے کہ میں عزاداری میں اس لیے جا رہا ہوں، اس لیے عزاداری برپا کر رہا ہوں، اس لیے شرکت کرتا ہوں تاکہ عزاداری، یہ درسگاہ حسینی جو ہے، اس میں میرے عقائد بہتر ہوں، میرے عمل میں تبدیلی ہو، میرے اخلاق میں تبدیلی ہو، تاکہ میں اپنے زمانے کے امام کا بہتر سے بہتر ناصر بن سکوں۔ پھر یہ عزاداری جو ہے یہ ہدف رکھتی ہے، یہ روح رکھتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ عزاداری کے اندر ہم جو کردار بیان کرتے ہیں، ہر سال وہی مصائب جو باہر پر پڑے جاتے ہیں، آپ اگر غور فرمائیں، مثلا حبیب کا مصائب پڑھا جاتا ہے، مثلا جناب حر کا مصائب پڑھا جاتا ہے، حضرت ابو الفضل عباس کا مصائب پڑھا جاتا ہے، جناب علی اکبر کا مصائب۔ یہ بار بار جو ہم مصائب پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، اس کا ہدف ہے۔ وہ ہدف یہی ہے کہ آج بھی ایک حسین موجود ہے زمین پر، اور ایک کربلا برپا ہونے والی ہے، اور اس کے لیے ناصر چاہیے، اور کیسے ناصر چاہیے وہ درسگاہ حسینی بتائے گی۔ وہ درسگاہ حسینی ہمیں بتاتی ہے کہ ناصر کیسے بنا جاتا ہے، اور کس طرح اپنے امام سے وفا کی جاتی ہے، اور کس طرح اپنے امام پر جان دی جاتی ہے۔ مثلا آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہم ماتم کرتے ہیں، عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ ماتم گریہ ہے، عزاداری ہے، لیکن اصل میں بہت ہی توجہ چاہوں گا کہ ہمارا جو سینے پہ ہاتھ مارنا ہے یہ اظہار نصرت ہے، کہ مولا یہ سینہ، یہ جان، یہ قلب آپ پر فدا، اور اس کے علاوہ اس کا ہدف کیا ہے؟ تمام تر عزاداری کے جتنے بھی اعمال اور عبادات انجام دیتے ہیں، درواقع وقت کے حسین کی نصرت کے لیے انجام دے رہے ہیں۔ پھر یہ ہدف رکھے گی، پھر یہ رسم نہیں ہے، پھر یہ عبادت ہے، پھر یہ فریضہ کی ادائیگی ہے، پھر یہ ایک مقصد ہے۔ سال محرم برپا کرنا ہے، جس کے اندر اصول و فروع بیان ہونے ہیں، جس کے اندر مقصد حسین بیان ہونا ہے، اور ہم نے اسے سننا ہے، اور زمانے کے حسین کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ چونکہ مولا کو وہ شیعہ چاہیے نا کہ جن کا عقیدہ مضبوط ہے، جن کا عمل مضبوط ہے، جن کے اخلاق مضبوط ہیں، اور جو تیار ہیں، اور جن کے دلوں میں حسرت ہے۔ کاش ہم کربلا میں ہوتے تو آج بھی اسی حسین کا وارث ہمارے درمیان موجود ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
کا نمبر ہے 821، یہ غلط پارک ہوئی ہے، جس کے لیے وہ گاڑی وہاں سے ہٹا دیں. صلوات پڑھیں پر محمد. یہ جو آیا آپ کی خدمت میں تلاوت کا شرف حاصل ہوا، سورہ اسراء کی 33 نمبر آیا ہے کہ پروردگار یہ فرما رہا ہے کہ مظلومہ، کہ جو ہستی ناحق قتل کی گئی ہے، جو بھی ناحق قتل کی گئی، فقد جعلنا لولیہ سلطانا، ہم نے اس کے وارث کے لیے سلطنت، طاقت اور حکومت قرار دی. فلا یسرف فی القتل، وہ قتل کرنے میں اسراف نہ کرے، انہ کان منصورا، اور یہ وارث وہ ہے کہ جو منصور قرار پایا. یہ آیت ان آیات میں سے ہے جو مولا امام زمان اجل اللہ فرجہ شریف کے بارے میں قرآن مجید کے اندر تقریباً ہمارے جو ماہرین ہیں، علماء ہیں، 200 سے زیادہ آیات جو امام مہدی اجل اللہ فرج شریف کے بارے میں نازل ہوئیں، 200 سے زیادہ آیات. قرآن وہ ہے کہ جس کے اندر خشک و تر کا ذکر ہے، قرآن جس کے اندر چھوٹے چھوٹے مسائل کا ذکر ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اس ہستی کا ذکر نہ ہو کہ جس نے مشرق سے مغرب تک قرآن کو نافذ کرنا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ چونکہ جب مولا کی حکومت بپا ہوگی، اور پروردگار ہم سب کو وہ زمانہ دکھائے، ہماری آنکھیں دیدار مولا سے مشرف ہوں کہ جب ان کی حکومت بپا ہوگی تو روایات یہ کہتی ہیں کہ ان کی حکومت کو چند ایک نام ملیں گے. اس زمانے میں مومنین جو ہیں چند ناموں سے مہدی کی حکومت کو یاد کریں گے. ایک تو یہی ہے کہ یہ مہدی کی حکومت ہے، لیکن ایک جو نام ان کو ملے گا وہ یہ ہے کہ دولت القرآن، مہدی ہم پر حکومت نہیں کر رہا، قرآن ہے جو ہم پر حکومت کر رہا. مولا نے قرآن کو نافذ کرنا ہے. جیسے نہج البلاغہ میں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ وہ قرآن کہ جس کو تم نے ہوائے نفس کے پیچھے لگایا ہوا ہے، اپنی ہوائے نفس سے جس کی تفسیر کرتے ہو، قرآن پر اپنی آراء کو مقدم کرتے ہو، جب میرا بیٹا آئے گا تمہاری ہوائے نفس اور تمہاری آراء کو قرآن کے تابع کر دے گا، پھر قرآن حکومت کرے گا. تو ایک نام مولا کی حکومت کا دولت القرآن، اور دوسرا جو نام ہے، اب چونکہ ناموں کا ذکر آ گیا تو میں وہ بھی ساتھ ذکر کر دوں. دوسرا جو نام ہے جب مولا کی حکومت قائم ہوگی تو دوسرا نام روایات میں آتا ہے کہ اسے دولت الزہرا کہا جائے گا. لوگ کہیں گے مہدی حکومت نہیں کر رہے بلکہ ہم پر سیدہ کونین زہرا حکومت کر رہی ہیں. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. کیونکہ یہ حکومت وہ حکومت آرزوؤں کو پورا کریں گی. آپ کو معلوم ہے کہ جب امیر المومنین کا حق چھینا گیا، سب سے پہلی ناصرہ جنہوں نے قیام کیا تھا امیر المومنین کے لیے وہ یہی بی بی تھی، یہی بی بی تھی. انہوں نے بتایا کہ امام کے لیے قیام کیا جاتا ہے. آج ہم اہل انتظار کے لیے بی بی کے اس عمل میں بہت بڑا درس ہے. امام کے لیے قیام کیا جاتا ہے، قیام کیا جاتا ہے، گھروں سے نکلا، گھروں سے ٹکرایا جاتا ہے. مولا کے ناصر کس سے درس لیں گے؟ یہی عمل تو ہے، یہی چیزیں تو ہیں جس کی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ ہماری مجالس، ہمارے تمام پروگرام درس ہیں نصرت کے. کس کی نصرت کے؟ امام وقت کی نصرت. کہ ہم نے جب بیوی کا بھی ذکر کرنا ہے ان سے بھی درس لینا ہے. اور کہتے ہیں جب بی بی بےتاب ہوا کرتی تھی، جب دیکھتی تھی کہ گھر سے نکلتی ہوں، انصار کے دروازوں پہ دستک دیتی ہوں، لوگوں کو غدیر یاد دلاتی ہوں، لیکن نہیں آتے وہی 4 آدمی جو ہمیشہ آتے تھے.
تھیں تو اس وقت جبرائیل آئے اور بی بی کو مہدی کی بشارت سے ان کے دل کو تسکین دی. یہ امام کی بشارت تھی کہ جس سے بی بی کے دل کو سکون ہوا. خدا نے واضح کر دیا کہ اے زہرا تو اتنی پریشان نہ ہو، تیری ہی نسل سے تیرے بیٹے مہدی کو ظاہر کروں گا جو تیری ساری حسرتوں اور آرزوؤں کو پورا کرے گا. تو چاہتی ہے ولی حق کی حکومت قائم ہو، وہ ولی حق کی مشرق سے مغرب حکومت کو قائم کرے گا. اور مولا کا ذکر تو اتنا تسکین بخش ہوتا تھا، اللہ اکبر، کہ ہمارے ائمہ جب بنی امیہ اور بنی عباس کے مظالم حد سے زیادہ بڑھتے تھے اور شیعہ پریشان، قائم آل محمد کا ذکر کرنا شروع کر دیتے تھے تاکہ ان کے دلوں کو سکون. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ ذکر زہرا کے قلب کے سکون کا باعث بنا. پوری تاریخ میں ہمارے ائمہ کے اپنے بنا، سب منتظر تھے. جس ہستی کے زمانے میں ہم ہیں ان کا انتظار آپ جانتے ہیں کب سے ہو رہا ہے. اللہ، سورہ انبیاء کی 105 نمبر آیت تو یہ بتاتی ہے کہ صرف مسلمان انتظار کر رہے ہیں، اہل زبور بھی انتظار کر رہے ہیں. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، پروردگار فرما رہا ہے کہ ہم نے زبور میں لکھ دیا ذکر کے بعد. یہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ مولا پر 200 سے زیادہ آیتیں ہیں، یہ ایک اور آیت آپ کی خدمت میں ہدیہ کی جاتی ہے کہ پروردگار فرما رہا ہے کہ ہم نے ذکر کے بعد زبور میں لکھ دیا. اب یہاں مفسرین کہتے ہیں کہ ذکر سے مراد جو ہے وہ تورات ہے، یعنی پہلے میں نے تورات میں کہا اور اس کے بعد زبور میں لکھا. اور اب یہ آیت کس کی ہے؟ سورہ انبیاء کی، یعنی قرآن میں پروردگار کہہ رہا ہے، یعنی 3 آسمانی کتابوں میں خدا جو ہے اس عظیم حقیقت سے پردہ اٹھا رہا ہے. وہ کیا؟ کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ زمین کے وارث میرے صالح بندے ہوں گے. زمین کے وارث، بات زمین کی ہو رہی ہے، کسی چھوٹی سی مملکت کی بات نہیں ہو رہی. زمین کے وارث، بات زمین کی ہے. اس سے پہلے بھی صالحین کی حکومتیں بپا ہوئی ہیں. حضرت داؤد کے زمانے میں ہوئی، حضرت سلیمان کے زمانے میں ہوئی، خود حضرت موسیٰ، خود حضرت نوح، کچھ نہ کچھ حکومتیں بپا ہوئیں اور ہمارے پیغمبر نے بھی کی ہے. لیکن کوئی حکومت پوری زمین پر نہیں تھی. سب سے عظیم الشان حکومت جو تھی وہ حضرت داؤد و سلیمان کی تھی. اتنی بڑی حکومت کہ ہوا بھی مسخر ہے، جنات بھی مسخر ہیں، پرندے بھی تابع ہیں. آپ نے سنا ہے، پڑھا ہے. بڑی طاقتور حکومت تھی. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاز اڑ رہے ہیں، اس زمانے میں بھی جہاز اڑا کرتے تھے. اس زمانے میں بھی حضرت سلیمان ہزاروں کی افواج کو لے کر تخت پر بیٹھتے تھے اور تخت ہوا میں اڑتا تھا. اس زمانے میں بھی یہی کچھ تھا. اب اسے معجزہ نہ کہیں. آج بھی ہم نے ہوا کو اپنے علم سے تسخیر کیا ہوا ہے. سلیمان اور داؤد کے زمانے میں بھی علم تھا جس نے لوہے کو موم کیا اور ہوا کو تسخیر کیا ہوا تھا. وہ عظیم الشان حکومت، ہو سکتا اب تک اس کی نظیر ہی نہ ہو، لیکن وہ حکومت بھی پوری زمین پر نہیں تھی. تو اے پروردگار تو کس حکومت کی بشارت دے رہا ہے کہ پوری زمین پر ہو. اب ہم احادیث اور روایات کو جب دیکھتے ہیں تو اس میں محمد و آل محمد فرماتے ہیں کہ یہاں صالحین سے مراد ہم المہدی و انصارہ، کہ اس سے مراد ہمارے قائم مہدی اور ان کے ناصرین ہیں. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. موضوع پہ گفتگو میں نے شروع کر دی ہے، معرفت کے موضوع پر، اور بہت سارے سوالوں کا انشاءاللہ جواب ملنا شروع ہو جائے گا. پھر بھی اگر کوئی نقطہ رہ جائے گا تو انشاءاللہ اس کو بعد میں. ایک نقطہ جو اس آیت کے اندر آپ کی توجہ چاہوں گا کہ پروردگار نے فرمایا کہ زمین کے وارث ہیں، یہ نہیں کہا زمین کے حاکم. توجہ چاہوں گا، کہا زمین کے وارث. ظریف سا نقطہ ہے.
چونکہ اگر حاکم کہتا پروردگار تو حکومت تو آنے اور جانے والی ہے، کبھی حکومت ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی. جیسے ایک زمانے میں داؤد و سلیمان کی حکومت تھی، اب نہیں ہے. پیغمبر کی حکومت تھی، اب نہیں ہے. لیکن لفظ جو پروردگار کی طرف سے آیا ہے امام مہدی اور ان کے انصار کے لیے، وہ وارث زمین ہے. وارث یعنی آپ خود جانتے ہیں کہ وارث میراث کا مالک ہوتا ہے، یعنی جب یہ حاکم ہوں گے تو پھر یہ بن جائیں گے، پھر حکومت قیامت تک. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ائمہ نے کثرت سے یہ کہا کہ جنہوں نے حکومت کرنی ہے کر لو، جس قوم نے جس قبیلے نے کرنی ہے کر لو، کیونکہ جب ہمارے قائم نے حکومت بپا کرنی ہے تو پھر تم یہ نہیں کہو گے کہ اگر ہمیں حکومت ملتی تو ہم بھی اسی طرح عدل الہی کو پہلے جنہوں نے کرنی ہے کر لو، چونکہ جب ہماری حکومت بپا ہوگی تو پھر یہ قیامت تک ہوگی حکومت. اور پروردگار ہم سب کو یہ حکومت دکھائے انشاءاللہ. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، بعض کا جوان ہمارے بچے پوچھتے ہیں کہ مولا کی حکومت یہ کتنا عرصہ تک رہے گی؟ یعنی قیامت اس کے فوراً بعد آ جائے گی؟ نہیں، مولا جو ہیں ایک سلسلہ حکومت کو بپا کریں گے جس کے پہلے حاکم مہدی زہرا ہوں گے. یہ پہلے حاکم ہیں، یہ پہلے حاکم ہیں. اب ان کی حکومت کتنا عرصہ ہوگی؟ مختلف روایات ہیں، لیکن صحیح ترین جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ مولا کی حکومت جو ہے وہ 70 سال ہوگی. جیسے بعض روایات میں ہمارے چھٹے مولا فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ ہمارے قائم 7 سال حکومت کریں گے اور ان کا ہر سال تمہارے 10 سال کے برابر ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ 70 سال ہے. اب یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ جو فرمایا کہ ہر سال 10 سال کے برابر ہوگا یعنی سالوں کا نظام بدلیں گے کہ اس زمانے میں ہر سال 120 مہینے کا ہوگا، یا نہیں حکومت کے 7 مراحل ہوں گے کہ ہر مرحلہ 10 سال پہ مشتمل ہوگا. اب یہ ایک الجھن ہے، باقی یہ تو جب ظہور فرمائیں گے تو یہ الجھن حل ہوگی. لیکن ان کی حکومت 70 سال ہے. آیا ان کے بعد قیامت بپا ہے؟ نہیں، قیامت ابھی بہت دور ہے. احادیث یہ کہتی ہیں کہ ان کے 12 وصی آئیں گے، خلفائے 12 مہدی روایات میں ہے. مولا کے آگے سے 12 وصی آئیں گے جو قیامت تک اس حکومت کو بپا کریں گے. بہت طولانی عرصہ یہ حکومت ہوگی. دنیا جس حکومت کا انتظار کر رہی ہے وہ کوئی 60-70 سال کے بعد اتنا عظیم دور، اتنا سنہری دور کہ جس کے انتظار میں ہزاروں سال گزر گئے، اب وہ اتنا مختصر تو نہیں ہونا چاہیے. نہیں، بہت طولانی دور ابھی موجود ہے. بعض دفعہ یہ مسائل جیسے کورونا کے پیش آئے، کبھی حج بند ہونے کے، بعض دفعہ لوگوں نے یہ سوال کیا کہ آیا ہم آخر الزمان میں ہیں، بس سب کچھ ختم ہونے والا ہے؟ تو نہیں میرے عزیز بھائیو مومنین، ابھی تو ہمارا سنہرا دور باقی ہے، ابھی تو آخر الزمان باقی ہے. آخر الزمان جو ہے وہ ایمان کے دور سے شروع ہوگا اور وہ خود جو ہے وہ ہزاروں سال پہ مشتمل ہے. ابھی دنیا نے قیمتی ترین سنہری ترین زمانہ دیکھنا ہے. ابھی تو ہم غیبت کے زمانے میں ہیں، ابھی ظہور کا زمانہ باقی ہے. یہ جو مشکلات ہیں، آفات ہیں، بیماریاں ہیں، یہ مسائل ہیں، یہ نزدیک تو کر رہی ہیں، بہت ساری چیزیں ہمیں بتا رہی ہیں اور شاید ضروری بھی ہوں، لیکن دنیا کا اختتام نہیں ہوتا، ابھی نہیں ہوگا. ابھی دنیا نے بہت طولانی عمر کرنی ہے. میں بلکہ کہتا ہوں کہ اس قسم کے مسائل صرف ہمیں تنبیہ کرنے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے ہیں، ہوش میں لانے کے لیے ہیں. چونکہ دنیا کے اندر
کچھ بڑی بڑی طاقتوں نے یہ فرض کر لیا تھا کہ ہم خدا بن چکے ہیں، جو کچھ بھی انسانوں کے ساتھ کریں ہم کر سکتے ہیں، اور کچھ نے تو اللان مہدی زہرا کو للکارنا بھی شروع کر دیا تھا۔ تو اللہ نے ایک نامعلوم مجاہد کو بھیج کے بڑے بڑے ممالک کی ناک کو خاک سے رگڑ کے بتا دیا کہ تم تو میری نہ دیکھنے والی چیز کے مد مقابل بھی عاجز ہو چکے ہو، کہاں میری حجت اور مہدی کہ جو میرے تمام علوم کا وارث ہے، اس کا تم کیسے مقابلہ کرو گے؟ وہ تو پروردگار کے تمام علوم کے وارث ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ مولا کے بارے میں یہ تعبیر ہے، اور یہ تعبیر خود سرور کائنات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارے مہدی اللہ کے تمام علوم کے وارث ہیں، یعنی وہ تمام علوم جو پروردگار نے بشر کو دینے ہیں ان کے وارث ہیں۔ اسی لیے تو ہم جب روایات میں مولا کا زمانہ ظہور دیکھتے ہیں تو بڑا انسان حیران ہو جاتا ہے جب ظہور کی کیفیتوں کو پڑھتا ہے کہ مولا نے 7 مہینے میں مشرق سے مغرب تک جو ہے پوری زمین کو اپنے اختیار میں لے لینا، 7 مہینے میں۔ اب آپ توجہ فرمائیے گا، اس وقت دنیا کے اندر بڑے بڑے طاقتور ملک موجود ہیں کہ جن کو یہ الزام ہے کہ ہمارے پاس برترین ٹیکنالوجی ہے، وہ ایک کمزور سے ملک پر حملہ کرتے ہیں، ویتنام ہے، افغانستان ہے، عراق ہے، لیکن اس پر اپنا تسلط باقی نہیں رکھ سکتے۔ تو جس نے آنا ہے اس نے امریکہ جیسے ملکوں پر بھی اپنا تسلط باقی رکھنا ہے۔ تو آیا یہ معجزے سے ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ یہ ہمارے بچوں اور جوانوں کے ذہنوں میں عام طور پر یہ سوال ہے کہ مولا کیا کریں گے؟ آیا یہ کام خدا نے کرنا ہے؟ یہ معجزات سے ہونا ہے؟ ایک شخص مولا امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، کہتا ہے کہ مولا میں نے سنا ہے کہ جب قائم آئیں گے تو پروردگار ایک ہی رات میں ان کے سارے کام ٹھیک کر دے گا، ایک ہی رات میں۔ جیسے آج بھی ہمارے اکثر مومنین اسی انتظار میں ہیں کہ وہ آئیں اور گھوڑے پر سوار ہوں گے، ایک ذوالفقار ہوگی، ذوالفقار کو ہوا میں لہرائیں گے، ساری بڑی بڑی دنیا کی شیطان طاقتیں جو ہیں وہ شکست کھا جائیں گی، مولا جو ہیں وہ ایک ہی رات میں سارے امور پہ مسلط ہو جائیں گے۔ اس قسم کے خیالات اس دور میں بھی تھے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جب یہ بات سنی تو چھٹے مولا کے چہرے پہ ناگواری کے آثار آئے، کہنے لگے خدا کی قسم ایسے نہیں ہوگا۔ اگر قرار یہ ہوتا کہ اللہ نے ہی سارے کام ایک رات میں ٹھیک کرنے ہوتے تو خدا یہ کام اپنے حبیب کے لیے کرتا۔ توجہ چاہوں گا، اس سارے سوالوں کا جواب ہے۔ فرمایا کہ پروردگار یہ سارے امور اگر اس نے خود ٹھیک کرنے ہوتے تو پھر وہ یہ کام اپنے حبیب کے لیے کرتا۔ رسول اللہ نے حکومت کو بپا کرنے کے لیے عرب پر کتنی زحمتیں برداشت کی، کتنی تکلیفیں سہیں، کتنے شہید دیے، کتنے زخم کھائے۔ فرمایا کہ اگر خدا نے کرنا ہوتا تو پھر ان کے لیے کرتا۔ فرمایا نہیں، ہرگز ایسا نہیں، میں اپنے قائم کے ناصروں کو دیکھ رہا ہوں، اللہ اکبر، کہ جو سواری کی حالت میں اپنے امام کے حکم کی اتباع میں اس طرح کوشاں ہیں اور تسبیح خدا میں بھی مشغول ہیں، اور ان کے جسموں سے خون پسینے کی طرح بہہ رہا ہے۔ امام نے یہاں مولا کے ناصروں کے فضائل بیان کرنے شروع کر دیے۔ اگر خدا نے یہ سارے کام کرنے ہوتے تو ایک
سادہ سا سوال ہے، تو پھر اتنا عرصہ غیبت کا کوئی فلسفہ نظر نہیں آتا۔ غیبت کا فلسفہ جو ہے وہ ناصروں کی تیاری ہے، وہ تشیع کا اپنے امام کی طرف توجہ پانا، منتظر بننا اور اپنے آپ کو نصرت کے لیے تیار کرنا ہے۔ اور بہترین تیاری کی جو جگہ ہے وہ یہی درسگاہ حسینی ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ میں بار بار کہوں گا کہ ہماری عزاداری کی روح نصرت امام زمان ہے۔ اب وہ امام رضا ہوں، امام صادق ہوں، جس امام کے زمانے میں ہوں، سید الشہداء کی عزاداری اس کی اگر نصرت پہ تمام نہ ہوتی ہو تو اس سے بعد کہ برکات تو ہیں لیکن ہدف نہیں ہوگا۔ اور آج ہم جس ہستی کے زمانے میں ہیں، ہماری تمام باتیں بالخصوص یہ درسگاہ حسینی کا نتیجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ ان کی نصرت پہ ختم ہو۔ اب جب یہ حکومت جو ہے وہ بپا ہوگی تو اب سوال تو ہے ہمارے بچوں کے ذہنوں میں، جوانوں کے ذہنوں میں، مولا کریں گے کیا؟ میں نے اس کا جواب دے دیا، وہ علم ہے۔ امام علم کی بدولت دنیا کے دیگر تمام ممالک پر، تمام ریاستوں پر قبضہ کریں گے، وہ علم ہے۔ ابھی بھی آپ خود اہل فہم ہیں، ماشاءاللہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ دنیا کی اس وقت بھی اگر کسی جگہ پہ کوئی لڑائی ہو تو جیتنے کا معیار کیا ہے؟ علم ہے، ٹیکنالوجی ہے، اور اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے۔ یہی تو ہے، وہاں بھی یہی ہے۔ اچھا، میں ایک اور انداز سے آپ کی خدمت میں کہ انشاءاللہ اس نقطے سے بھی آپ لطف اندوز ہوں گے، مجھے یہ بتائیں کہ امیر المومنین کی شجاعت کے قصے تو آپ نے سنے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ یہ بتائیں کہ کیوں مولا علی ہر لڑائی میں جیتتے تھے؟ توجہ چاہوں، مولا علی جو ہیں وہ ہر لڑائی کے اندر دشمن کو کیسے شکست دیتے تھے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی علم تھا۔ دشمن کو اگر 20 طریقے آتے تھے لڑنے کے، علی کو 100 طریقہ آتا تھا لڑنے کا۔ بہت توجہ چاہوں گا۔ کچھ کہتے ہیں ذوالفقار کا کمال ہے، ذوالفقار تلوار ہے جو علی کے ہاتھ میں ذوالفقار ہے۔ کمال سارے مولا علی کی ذات میں تھے۔ دشمن نے اپنے 20 داؤ جو ہیں وہ آزما لیے، مولا نے اس کا دفاع کر لیا، لیکن جب مولا نے اپنا حملہ کیا اب اس سے نہیں پتا تھا کہ اس طرح بھی حملہ ہوا جاتا۔ ہمیشہ علم ہے جو انسان کو دشمن کے مد مقابل جو ہے وہ غلبہ دیتا ہے۔ حشام کا زمانہ تھا، ہمارے 5ویں مولا اس زمانے میں درس شروع کیے ہوئے تھے، مدینہ کا بہت بڑا مدرسہ مولا نے جس کی تاسیس کی، درس پڑھا رہے تھے۔ حشام جو ہے بنی امیہ کا ایک ظالم، بدتر، فاسق و فاجر بادشاہ، مولا کو بلایا جاتا ہے مدینہ سے دمشق۔ اب اس نے ماہر تیر انداز اکٹھے کیے ہوئے ہیں، صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ امام زمانہ کی فتح کا رمز جو ہے وہ کیا ہے، اس کی طرف توجہ چاہوں گا۔ اس نے عرب کے بڑے مشہور تیر انداز جو ہیں وہ جمع کیے ہوئے تھے، تیر چلا رہے تھے، اور مولا کو اس نے بلایا۔ اب اس کا جو ارادہ تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو شیعوں کا امام ہے کہ جس کا کام ہی درس پڑھانا اور تبلیغ کرنا ہے، اور جس نے آج تک کبھی کسی سے کوئی جنگ بھی نہیں کی، آج میں ان سے کہوں گا کہ یہ بھی اپنی کوئی شجاعت کا کوئی جوہر جو ہے وہ دکھائیں، اور چونکہ یہ اہل جنگ نہیں ہیں، نہیں دکھا سکیں گے تو اس میں مکتب اہل بیت کے ماننے والوں کی توہین ہوگی اور مقام امامت کی بہترامی۔ اب اس کا جو بھی پلان تھا، ماہرین تیر انداز موجود ہیں اور تیر چلا رہے ہیں، اور امام سے اس نے کہا کہ آئیے آپ بھی، چونکہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کے دادا علی اپنے زمانے کے بڑے شجاع تھے، اور آپ کے دادا
حسن و حسین، عباس، حمزہ، یہ سب ماشاءاللہ بڑے شجاع تھے. آپ بھی آئیں، تیر چلائیں. مولا نے فرمایا کہ مجھے اس سے معاف کرو. ایک دفعہ مولا نے معذرت خواہی کی، لیکن وہ اصرار کیا. اس نے جب بے حد اصرار کیا تو اب دنیا نے اس کو لکھا ہے اپنی کتابوں میں، شیعہ سنی کتابوں میں موجود ہے کہ امام نے، بعض کتابوں میں ہے، بعض روایات میں کہ 5، بعض میں ہے 7 تیر اس انداز سے چلائے کہ ایک تیر جو اپنے نشانے پہ لگا، دوسرا تیر اس کی پشت پہ لگا، اور تیسرا اس کی پشت پہ، اور چوتھا اس کی پشت پہ، کہ ایسا تیر کہ اس زمانے کے جو بڑے بڑے تیر انداز تھے وہ قدموں میں گر گئے کہ اس سے بڑا زمین پر کوئی تیر انداز نہیں ہے. نعرہ حیدری، محمد بلند تر. ٹھیک ہے ہم جنگ نہیں کرتے، لیکن ہمیں علم تو ہے. امام وہی ہے کہ جو ہر چیز میں برتر ہو، ہر چیز میں، ہر خوبی میں، ہر فضیلت میں اپنے زمانے کا برتر ہو. ہاں بظاہر اسے انجام دے رہا ہو یا نہ دے رہا ہو، لیکن اس میں برتر صلاحیت کا حامل ہو. ہم اسے امام کہتے ہیں. اب یہاں سے واضح ہوا کہ ہمارے مولا کی فتح کا جو راز ہے وہ یہی ہے کہ مولا اور ان کے انصار اس زمانے میں برترین ٹیکنالوجی سے مسلح ہوں گے، چونکہ پروردگار کی طرف سے جو علوم انہیں حاصل ہوں گے وہ ایسے علوم ہوں گے کہ جن کا مقابلہ پھر دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی. علم سے، علم کا ٹکراؤ ہے مد مقابل کے علم سے، اور علم ہی ہے جو برتری دیتا ہے. البتہ یہاں واضح رہے کہ فقط علم نہیں، ساتھ انصار کا عالی ترین اخلاق، عالی ترین صفات بھی ہیں. علم بدن کو تسخیر کرے گا. امام اور ان کے انصار کی سیرت دشمنوں کی روحوں کو تسخیر کریں گے. جس طرح بدن تسلیم ہوں گے، روایات میں ہے کہ بہت ساری جگہ پہ لڑنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. دشمن کی افواج جب امام اور ان کے انصار کو مسلح دیکھیں گی اور ان کی ٹیکنالوجی کو دیکھیں گی تو وہ کہیں گے ان سے لڑنا خودکشی ہے، ہم ان سے نہیں لڑ سکتے، تسلیم ہو جائیں گے. بہت ساری جگہوں پہ تو جنگ کی ضرورت ہی بہت کم، بہت سارے کم مقامات پر جنگ ہے. ابتدا میں کچھ چند ایک جھڑپیں ہیں، ایک بڑی جنگ سفیانی سے ہے، اور اس سے بعد ایک بڑی جنگ یہودیوں سے ہے، وہ بھی بیت المقدس کو آزاد کرانے کے لیے. اس کے بعد کوئی بڑی جنگ نہیں ہم دیکھ رہے، لیکن یہ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں جہاں بھی انصار کے لشکر جا رہے ہیں حکومتیں اور ان کی افواج تسلیم ہو رہی ہیں. ایک تو افواج تسلیم ہو رہی ہیں، اور دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ مختلف ممالک کے اندر، روایات میں مختلف ممالک کے اندر لوگ اپنی حکومتوں کے خلاف بغاوت کریں گے جب وہ مہدی کا کردار اور ان کی حکومت اور ان کی عادلانہ سیرت کو جو شروع میں ابھر رہی ہوگی، اور چند ممالک میں مولا کی جب حکومت بپا ہوگی، جب وہ ان کا کردار دیکھیں گے، ان کی سیرت کو دیکھیں گے، تو وہ اپنی اپنی ظالم حکومتوں کو خود گرائیں گے اور مولا کو پیغام بھیجیں گے کہ اے مہدی زہرا اپنا کوئی ناصر بھیجیں جو آپ کی طرف سے ہم پر حاکم ہو. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں کوئی تلوار یا کوئی گھوڑے کا تصور نہیں ہے. ہم نے کوئی پیچھے نہیں جانا، ہم نے ہمیشہ آگے کی طرف قدم بڑھانا ہے. تاریخ میں کبھی بھی انسان جو ہے پیچھے کی طرف نہیں بڑھا، ہمیشہ تکامل ہوا ہے، تہذیبوں کی ترقی ہوئی ہے، آگے سے آگے ہم نے قدم بڑھائے ہیں، پیچھے کی طرف نہیں جائیں گے. کوئی تلواروں کا زمانہ نہیں آنے والا، کوئی پتھروں کا دور نہیں آنے والا. ذوالفقار تبرک ہے جو مولا کے پاس ہوگی، جس طرح دیگر تبرکات انبیاء. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام نے تلوار سے جنگ کرنی ہے. ہاں بعض روایات میں آیا ہے کہ قائم بالسیف، تلوار کے ساتھ قیام کریں گے. وہ کن روایات میں؟ وہ ائمہ علیہ السلام اپنے زمانے میں
جب لوگوں کو توجہ دلاتے تھے کہ ہم نے قیام نہیں کرنا، ہمارے قائم نے قیام کرنا ہے، اور وہ بھی تلوار کے ساتھ، تو اس کا ہدف جو تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے قائم کا قیام مسلح ہے، چونکہ اس زمانے میں سب سے برترین اسلحہ تلوار تھا، تو ائمہ تلوار کے ساتھ اس کی توصیف فرماتے تھے کہ یہ ہمارے قائم ہیں کہ جو قیام بالسیف کریں گے، یعنی مسلح قیام کریں گے۔ ورنہ آج ایک بچہ بھی سمجھتا ہے کہ تلوار جو ہے وہ جدید دور کے اسلحے کے مد مقابل کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ جس چیز کو ہمارا بچہ سمجھتا ہے ہمارے زمانے کے امام نہیں جانتے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ انشاءاللہ اسی موضوع کو آگے بڑھاتے رہیں گے، موضوع اسی طرح بے ترتیب آگے بڑھتا رہے گا۔ یہ جو آیت آپ کی خدمت میں تلاوت کی تھی، اس آیت سورہ اسراء 33 نمبر آیت ہے کہ پروردگار فرما رہا ہے کہ ومن قتل مظلوما، کہ جو ناحق قتل کیا جائے گا۔ ائمہ سے پوچھا گیا کہ یہ کون سی ہستی ہے کہ جس کے بارے میں پروردگار کہہ رہا ہے کہ ناحق قتل کیا جائے گا؟ فرمایا یہ ہمارے جد سید الشہداء تو ہیں کہ جو زمین پہ ناحق قتل کیے گئے۔ پروردگار نے ساتھ یہ بھی خبر دی فقط جعلنا لِوَلِيِّهِ سلطانہ، ہم اس کے ولی کے لیے، اس کے وارث کے لیے سلطنت اور طاقت قرار دیں گے کہ وہ اپنے جد کے خون کا انتقام لے۔ اس لیے ہمارے ائمہ فرماتے تھے کہ ہم سب اولیاء دم ہیں، ہم سب وارث ہیں اس خون کے، لیکن جس نے انتقام لینا ہے وہ ہمارا قائم ہے کہ، اور یہ آیت ان کو بیان کر رہی ہے۔ اس کے اندر دو اور جملے ہیں جو واضح کر رہے ہیں مطلب کو، اور بہت سارے سوالوں کا بھی جواب دے رہے ہیں۔ اس کی تشریح جو ہے انشاءاللہ میں کل مزید کروں گا، صرف آج موضوع کو شروع کرنا تھا۔ پروردگار یہ فرما رہا ہے کہ وہ جو ولی دم ہوگا، جو انتقام لے گا، چونکہ مولا آئیں گے انتقام لینے کے لیے، ان کا ایک فریضہ تو یہی ہے کہ وہ انتقام لے، کہ جب وہ ظہور فرمائیں گے تو اپنا اعلان بھی سید الشہداء کے ذکر سے کریں گے۔ ہماری روایات میں ہے کہ مکہ سے جب ظہور کا اعلان کریں گے اور اپنی پہچان کروائیں گے لوگوں کو، تو اسی ذکر سے کریں گے کہ اے اہل عالم، اے دنیا والو، ان جد الحسین، میرا دادا حسین ہے۔ کون حسین؟ کے قتلوہ عطشانہ، کہ جسے پیاسا ذبح کیا گیا۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ ظہور سے پہلے عزاداری برقرار رہے، حسین کا ذکر برقرار رہے، چونکہ یہی ذکر جو ہے مہدی کی پہچان ہوگا، اور یہی ذکر جو ہے ہمارے اس غم و غصہ کو ابھارے گا کہ جو مہدی کی نصرت میں تبدیل ہوگا۔ یہی ذکر تو ہے کہ جو ہمارے اندر ان صفات کو ابھارے گا جو صفات ہم اس ذکر میں بیان کرتے ہیں شہداء کربلا کی، کہ ان صفات کی وجہ سے جب ہمارے اندر مولا کثرت سے حبیب جیسی، مسلم جیسی، حر جیسی ان لوگوں کی صفات کو پیدا ہوتے دیکھیں گے تو ظہور کریں گے مولا کن کا انتظار کر رہے ہیں؟ وہ ہم میں انہی اصحاب کربلا کی صفات، انہی تجلیات کا انتظار کر رہے ہیں، اور اس درگاہ حسینی کو بار بار منعقد کرانے کا فلسفہ بھی یہی ہے۔ مولا اپنا تعارف جو ہے وہ ذکر حسین سے کریں گے، اور جب عراق کی طرف جائیں گے تو سب سے پہلے مجلس اعضاء برپا کریں گے، وہ بھی کہاں؟ حرم حسین کے سامنے، وہی بین الحرمین، سب سے پہلے مجلس اعضاء برپا کریں گے۔ مجلس اعضاء میں آپ سب عزیزوں، اپنے بھائیوں، بزرگوں، سب کی خدمت میں واضح کرنا چاہتا ہوں، اور مؤدبانہ انداز سے یہ گزارش کروں گا کہ بہت ہی مقدس ذکر ہے ذکر حسین۔ جب یہ ہمیں نصیب ہو جاتا ہے تو خدا کے لیے اس کے بعد اپنے قلب کو، اپنے اعمال کو، اپنے دل کو اپنے امام کے حوالے کر دو، پھر اسے آلودہ نہ ہونے دو۔ آپ کو معلوم ہے اس ذکر کی عظمت کتنی ہے؟
ایک دفعہ ہمارے چھٹے مولا پروردگار کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے، بار بار کہہ رہے تھے کہ اللہم انی اتقرب الیک بذکرک، اے پروردگار میں تیری بارگاہ میں تیرے ذکر کے ساتھ تقرب چاہتا ہوں۔ پوچھنے والے نے پوچھا مولا وہ کون سا ذکر ہے، وہ کون سا اسم اعظم ہے؟ فرمایا وہ حسین ہی تو ہے کہ ان کا نام ان کی شہادت کے بعد اسم اعظم کا درجہ پا گیا۔ اللہ اکبر۔ مولا نے کیا کیا کربلا کے اندر، سب کچھ پروردگار کی بارگاہ میں دے دیا، سب کچھ دے دیا، اور اس دین کو بچا دیا کہ جو ہمارے پاس امانت ہے، اور وہ دین کہ جس سے انہی کا وارث مشرق سے مغرب تک نافذ کرے گا۔ اللہ، ہمارا یہ عزاداری کی مجالس کو بپا کرنے میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک عجیب جو لطف ہے اس کے اندر، وہ یہ ہے کہ مولا کی نگاہیں ہم پر رہتی ہیں۔ ہم جب مجالس میں آتے ہیں گریہ کرتے ہیں، یا حسین کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، ماتم کرتے ہیں، کتنی نگاہ فرزند زہرا کی ہم پر ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میں صرف اس کی طرف اشارہ کروں گا کہ مولا کتنی توجہ رکھتے ہیں ہمارے ان بچوں، جوانوں، سب پر، کہ بسا اوقات کوئی ایسے گناہ ہم سے سرد ہو جاتے ہیں کہ جن گناہوں کا یقیناً کوئی عذاب ہونا تھا دنیا میں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ گناہ انہی کے وجود کی وجہ سے، انہی کی شفاعت کی وجہ سے ٹل جاتے ہیں۔ حکایات ہیں، بزرگان نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے مومن جب تو کبھی گناہ کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کرتا، تو سو جاتا ہے خدا کی بارگاہ میں، توبہ کیے بغیر سو جاتا ہے، لیکن تیرا امام تجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، جن کے ذکر، جن کی طرف توجہ کی بس اوقات ہمیں توفیق ہی نہیں حاصل ہوتی، صبح سے شب، شب سے صبح ہو جاتی ہے، ہماری توجہ ہی نہیں رہتی اپنے مولا کی طرف۔ عجیب سی بات ہے، ہم ادھر بار بار مجلس اعزاء میں بار بار یہ اظہار کرتے ہیں کہ کاش ہم کربلا میں ہوتے اور حسین تنہا نہ رہتے، آج اسی حسین کا ٹکڑا ہمارے درمیان میں ہے اور وہ بھی تنہا ہے، وہ بھی تنہا ہے، لیکن ہم بعض کا ذکر بھی نہیں کرتے۔ اور عجیب سا سما ہے، اب بات ذکر کی آ گئی تو میں اس کو بیان کرتا جاؤں۔ عجیب سا ایک سما ہے ہمارے اندر کہ اگر ہم نے کبھی ذکر بھی کیا ہے تو آپ خود توجہ فرمائیے گا، اگر کبھی مولا کا ذکر بھی ہوا ہے تو مجھے آپ خود بتائیے، جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو مولا کا ذکر، ان کی دعا آخر میں کرتے ہیں یا سب سے پہلے کرتے ہیں؟ خود یہیں سے سمجھ جائیں۔ بعض دفعہ ہمارے مومنین سوال بھی کرتے ہیں کہ کیوں ظہور نہیں ہو رہا؟ وہ تو خدا جانتا ہے نا کہ اس قوم کی آخری دعا ظہور مہدی ہے، پہلی دعا نہیں۔ تو پروردگار مہدی کو اس قوم کے لیے، اس دور کے لوگوں کے لیے ظاہر کرے گا کہ جو اللہ کی بارگاہ میں پہلی دعا ظہور مہدی کی مانگیں گے، اور کہتے ہیں کہ جب زمانہ ظہور آئے گا اس سے پہلے شیعہ جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدوں میں گر گر کے یہی دعا کیا کریں گے کہ اے پروردگارہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، بیماری تیری آزمائش ہے ہم اس پہ صبر کریں گے، اولاد تیری امانت ہے تو نے دی ہے نہیں دی ہمیں کچھ نہیں چاہیے، رزق کی کمی زیادتی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہم سے برداشت نہیں ہوتا کہ ہمارے درمیان زہرا کا لال موجود ہو اور ہم اسے دیکھ نہ سکیں، یہ فراق ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ یہ وہ دور ہے کہ جس وقت مولا کے ظہور کی علامات ظاہر ہوں، اور آج تو ایک عجیب سا سما ہے۔ بسا اوقات آپ میں سے اکثر احباب جو ہیں وہ 40 گئے ہوں گے، اور اگر نہیں گئے تو پروردگار اس رزق کی توفیق دے انشاءاللہ۔ ایک بہت بڑے بزرگ عالم دین وہ کہتے ہیں کہ انہی 40 کے ایام میں، اسی شب 40 میں، اسی قبہ کے پاس،
اسی گنبد کے پاس سید الشہداء کی قبر کے پاس بیٹھا ہوا ہوں اور غم حسین کی عبادت میں مصروف ہوں، تو ایک دم اونگ سی آ گئی مجھے۔ اونگ میں نے دیکھا کہ منظر بدل گیا ہے، منظر بدل گیا، اور میں نے دیکھا کہ میرے سامنے مولا موجود ہیں، وہ بھی محو عبادت ہیں۔ تو میں ان کی بارگاہ میں پہنچتا ہوں، کہتا ہوں مولا آپ دیکھیں تو صحیح اربعین کے اندر کیا سما ہے، پوری دنیا سے یہاں مومنین موجود ہیں، یا حسین کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، تو مولا اتنے چاہنے والے ظہور کیوں نہیں فرماتے؟ تو فرزند حسین نے ایک زخمی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اے شخص، یہ وہ گنبد ہے، یہ وہ قبہ ہے کہ جس کے نیچے خدا نے وعدہ دیا ہے کہ وہ مومنین کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ تو ذرا دیکھ اور سن تو صحیح، شیعہ اپنی اپنی دعائیں تو مانگ رہے ہیں، میرے ظہور کی دعا نہیں مانگ رہے، میرے دیدار کی دعا نہیں مانگ رہے۔ المیہ ہے ہمارا، بعض کا اتنی فراموشی ہو جاتی ہے۔ کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ جمعہ کا خطبہ دیا جاتا ہے، پورے خطبے میں سب کچھ کہا جاتا ہے، لیکن ذکر مہدی نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں، 3 روزہ، ذکر نہیں ہوتا۔ ہمارے گھروں کے اندر ذکر نہیں ہے، کہیں لکھا نہیں ہوا کہ ہم کس کی امت ہیں۔ ہمارے دینی مراکز جو مال امام سے بنتے ہیں، مال امام کا مطلب کیا ہے؟ وقت کے امام کا مال، سب کچھ ان میں ہوتا ہے، لیکن ذکر جس کے مال سے بنے ہیں اس کا ذکر، یہ غفلت ہے، ایک عجیب سی غفلت ہے۔ یہی تو وہ چیزیں ہیں جو غیبت کو طلوع نہیں کر رہی۔ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا نے ایک شخص کو خواب میں کہا کہ میں اپنے زمانے میں بہت مظلومہ تھی، اپنے زمانے میں مجھ سے بڑھ کر کوئی مظلوم نہیں تھا، لیکن اس دور میں میرا بیٹا مہدی سب سے زیادہ مظلوم ہے، چونکہ تم شیعوں نے اسے بھلا دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، ہم تو انہیں بھلا چکے ہیں، لیکن مولا نہیں ہمیں بھلاتے، مولا نہیں بھلاتے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ جب کبھی کوئی ایسا گناہ ہوتا ہے کہ جس گناہ کی سزا ملنی ہوتی ہے ہمیں دنیا میں، تو آپ کو معلوم ہے ہم تو توبہ کیے بغیر لیٹ جاتے ہیں، سو جاتے ہیں۔ چاہیے تو یہ ہے، مومن کی نشانی تو یہ ہے کہ سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کرے نا، لیکن ہم محاسبہ کیے بغیر سو جاتے ہیں۔ تو آپ کو معلوم ہے حکایات کیا ہیں، روایات کیا ہیں۔ تو اس وقت زہرا کا لال مہدی سجادہ اللہ کی بارگاہ میں بچھا لیتا، اس وقت وہ اپنی جائے نماز بچھا لیتے اور خدا کی بارگاہ میں کہتے ہیں، پروردگارا، اس شیعہ نے، اس جوان نے گناہ کیا تھا، اس کو چاہیے تھا تجھ معبود کی بارگاہ میں توبہ کرتا، لیکن اس نے توبہ نہیں کی۔ پروردگارا، اسی طرح سو گیا ہے، لیکن میں اس کی جگہ بیٹھ کر تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں کہ تو اسے معاف کر دے۔ اللہ، اسے معاف کر دے۔ اب امام گریہ کرنا شروع کر دیتے کہ پروردگارا اسے معاف کر دے، میں اس کی شفاعت کرتا ہوں، اسے معاف کر دے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ امام ہماری معافی کی دلیل کیا دیتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کیا پیش کرتے ہیں؟ دلیل یہ دیتے ہیں کہ خدایا میں اس لیے کہتا ہوں اسے معاف کر دے چونکہ یہ میرے جد حسین پہ گریہ کیا کرتا تھا، اجرکم اللہ، یہ میرے جد حسین کا عزادار ہے، یہ میری ماں زہرا پہ گریہ کرنے والا ہے، یہ میری پھوپھیوں کی اسیری پہ گریہ کرنے والا ہے، پروردگارا تو اسے معاف کر دے۔ یہ عزاداری اتنی بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کیجئے گا۔ یہ ہم جو عزاداری میں آتے ہیں، مولا کی توجہ اس طرح شامل حال ہوتی ہے کہ مولا ہمارے گناہوں کے شفیع بن جاتے ہیں۔ یہی تو ہے کہ انسان پاک ہوتا ہے، وہ اسی طرح تو پاک ہوتا ہے۔ اور ہمارا تو گریہ عزیزان 10 دن کا ہوتا ہے، یا 2 دن کا، 4 دن کا، لیکن مہدی زہرا کا گریہ تو ہر روز صبح و شب ہوتا ہے۔ یہ انہی کا تو فرمان ہے کہ جب اپنے جد سید و شہداء کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں فرماتے ہیں فَلَا أُنَدِّبَنَّكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً،
اے جد حسین میں آپ پر صبح و شب گریا کرتا ہوں. اور اس کے بعد فرماتے ہیں ولا ابکین علیک بدل الدموع، میں صرف آنسو نہیں بہاتا بلکہ میں خون کے آنسو روتا ہوں. آیت اللہ وحید خراسانی حفظہ اللہ کہتے تھے کہ یہ جو جملے ہیں امام کے، ان کے پیچھے ایک بہت بڑا درد ہے. ہم تو صرف یہ سنتے ہیں کہ مولا کا جسم پارا ہوا، مولا شہید ہوئے، پیاسے قتل ہوئے، علی اصغر عباس کے بازو کاٹے گئے. ہم تو یہ سنتے ہیں. تمہیں پتہ ہے تمہارا امام تو عباس کو دیکھ رہا ہے، قبر میں کٹے ہوئے بازوؤں کو دیکھتا ہے. وہ تو حسین کا پارا پارا جسم دیکھ رہا ہے، اس لیے خون کے آنسو روتے ہیں. کہتے ہیں ایک شخصیت جو ملا تبریزی مشہور تھے، خواب میں مولا کی زیارت کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ مولا یہ آپ کا ہی فرمان ہے کہ میں صبح و شام آپ پہ گریا کرتا ہوں اور خون کے آنسو روتا ہوں. فرمایا ہاں. کہنے لگا کہ مولا یہ آپ خون کے آنسو کن پہ روتے ہیں؟ آیا سید الشہداء کی مظلومیت پہ پیاسے ذبح ہوئے ان پہ خون کے آنسو روتے ہیں؟ کہا نہیں، اگر میرے جد حسین بھی میرے پاس ہوتے تو وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ کر خون کے آنسو روتے. اجرکم اللہ. کہنے لگا پھر علی اکبر کی جوانی پہ اور ان کے پہلو میں جو برچھی لگی تھی اس پہ خون کے آنسو روتے ہیں؟ کہا نہیں، علی اکبر بھی ہوتے وہ بھی خون کے آنسو روتے. پوچھا پھر عباس کے بازو کٹے تھے اور جب تیر لگا تھا اور کس انداز سے اپنے گھوڑے سے زمین پہ آئے اس مظلومیت پہ؟ کہا نہیں، اے ملا تبریزی عباس بھی ہوتے وہ بھی خون کے آنسو روتے. تو پوچھا پھر خون کے آنسو کیوں روتے ہیں؟ کہا میں اس لیے خون کے آنسو روتا ہوں کہ مہدی سے صبر نہیں ہو رہا کہ کیسے زینب و کلثوم جیسی بیویاں میری پھپھیاں شرابیوں کے درباروں میں گئی ہیں. اور یہ کوئی کم غم نہیں تھا، یہ وہ غم تھا جس نے امام سجاد کو 35 سال رلایا. 35 سال مولا اسی غم میں تو روتے تھے. لوگ آ کے کہتے تھے کہ مولا آپ اتنا گریا کیوں کرتے ہیں؟ منہال نے جب کہا کہ اتنا گریا کیوں کرتے ہیں، کہا تو نے انصاف نہیں کیا، قرآن نہیں پڑھتے. یعقوب کا ایک بیٹا یوسف جو شہید نہیں ہوا، صرف جدا ہوا تھا، قرآن یہ کہہ رہا ہے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ. یعقوب نے اتنا گریا کیا کہ آنکھیں سفید ہوگی. اور میں نے تو 17 یوسف کربلا کی زمین پر خون میں گلتا ہوتے دیکھے. اجرکم اللہ. کہنے لگا کہ مولا صبر کیجئے گا، حمزہ شہید آپ کا فخر ہے، علی جیسے شہید آپ کا فخر ہے، ابو عبیدہ جیسے شہید آپ کا فخر ہے، شہادت تو آپ کا فخر ہے. جب اس نے یہ کہا تو مولا دوبارہ تڑپ گئے. کہنے لگے ابھی بھی تو نے انصاف نہیں کیا. علی شہید فخر ہیں، حمزہ فخر ہیں، ابو عبیدہ فخر ہیں. مجھے یہ بتا کہ زینب و کلثوم جیسی مخدرات عصمت کا شرابیوں کے دربار میں جانا یہ بھی ہمارے لیے فخر تھا. الا لعنت اللہ علی الظالمین. ماتم حسین.